دیکھیں اوپر محسن صاحب بھی اہل تشیع بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی اہل تشیع ہیں. سب آپ نے کا اپنا عقید ہے ہوپ بھائی، صاحب مجھے کسی سے ٹھیک کوئی ہے میں تعلق سمجھ نہیں گیا کہ میں سمجھ کون گیا ہے کیا ہے. نہیں ہوپ صاحب سن لینا. آپ اگر تحمل سے بات نہیں کریں گے تو ہماری بات نہیں ہو سکے گی. میں ہوپ آپ صاحب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں خود الحمدللہ اہل تشیع میں ہوں، میں کسی کے ساتھ غداری نہیں نہیں، کر رہا. میں آپ کو یہ میری کہہ عمر رہا ہوں کہ بات تحمل سے بات سنیں اور جی سنائیں بس. سنیں. دیکھیں ہم نے آپ کو اوپر لیا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. ہم نے آپ کو اوپر لیا نا. اگر ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کو اوپر نہیں لیتے. آپ کو اوپر لیا، آپ کے ساتھ پوری بات ہوگی. اگر 1 گھنٹہ لگا 1 گھنٹہ بات ہوگی، آپ پوری بات کیجیے گا. لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ اہل تشیع ہیں اور میں نے بڑے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ آپ فیصلہ کریں گے کہ جو میں نے بات کی کیا وہ میں نے غلط کی. کہ اس بندے نے یہ مجھے بولا کہ اگر آپ لوگ مسلمان ہو اور شیعہ کو کافر سمجھتے ہو تو خانہ کعبہ سے روک دو. آپ نے جو بنیاد رکھی ہے وہ غلط ہے. اچھا آپ کون سی میری بنیاد کو کون سی بات کو غلط سمجھتے ہیں؟ مجھے وہ بتا دیجیے. ہر ایک بات غلط ہے. آپ کی کون سی بات درست وہ ہے؟ ایک بات بتا دینا میرے بھائی. آپ کی آواز بھی کم ہو گئی ہے. آپ وہ بات بتائیں تاکہ اس پہ بات ہونا. آپ کی کون سی بات درست ہے مجھے آپ یہ بتائیں. چلیں میں کہتا ہوں کہ ایک بات شیعہ قرآن بتائیں. کریم کا منکر ہے. سنیں. میری عمر الحمدللہ مجھے جو سکھایا گیا میری عمر سے زیادہ سکھایا گیا. میری عمر ٹھیک 21 ہے سال بھائی. عمر ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے جو یہ بنیاد میرے رکھی ہے سوال نا کا یہ جواب تو نہیں غلط ہے میرے رکھی بھائی. ہے. ہر چیز کا آپ بنیاد جو تم نے رکھی ہے نا غلط رکھی ہے. اچھا میری یہاں پہ پوسٹر پہ کون سی چیز لگی ہوئی ہے وہ غلط ہے یہ بتا دو. یہ سے چھوڑ دو. تو میں آپ میں سے کیا پوسٹر بات کی تو کروں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. آپ جو یا پھر بات میں کیا کرتے ہو بات نا، کروں آپ سے؟ آپ کہتے ہو کہ ایک چیز پہ ایک ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے نا. اب پوری دنیا کے ہر ٹاپک کو تو ایک سیکنڈ میں 1 منٹ میں بات نہیں کر سکتے ہم. جی ابھی آپ مفتی صاحب بتاؤ. تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ہوپ جی صاحب آپ کوئی تعلیمی یا علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا تانے مہنے کے لیے آئے ہیں؟ میں اسی حوالے سے تو بات کر رہا ہوں. جی تو اگر آپ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ مفتی صاحب سے سوال کریں کہ ہم کو آپ کیوں انکار قرآن کا یا منکر مانتے ہیں، تو وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے نا. پھر آپ اس کے مطابق جواب دیں گے تو چلو بتاؤ. آرام سے تسلی سے بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. کیوں ہے؟ ہاں کیوں ہے؟ اب چلیں سوال ہے آپ سے کیوں ہے چلیں ٹھیک. بتاؤ. کیا کیوں ہے اپنا مفتی پورا صاحب سوال ہے. جی یہ آپ نے بھائی نے بتا دیا نا، ابھی اس کو کنٹینیو کرو. آپ اہل تشریح ہیں، آپ سوال کریں. آپ کا سوال کیا تھا کہ میں سمجھوں پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دوں. ایک تو چلیں. آپ اپنا سوال ٹون ٹھیک کر لیں، تھوڑا آرام سے تسلی سے بات کریں نا. آپ 21 بھائی سال بات کے ہیں، سنیں. بالکل نوجوان ہیں، لیکن آرام سے بات میں کریں، کوئی بات نوجوان نہیں. ہوں لیکن جو حق ہے ہاں نا حق ہے. تو وہ ہاں ایک کدھر دن ثابت ہو جائے گا نا بھائی. نہیں بات سنیں. اگر آپ ادھر حق جذبات سے بات کریں گے تو اپنا پھر بات سوال نہیں تو ہو اٹھائیں سکے. میرے بھائی. اپنا ہوپ سوال صاحب اٹھاؤ نا یار، سوال کرو نا. آپ کہہ رہے ہو کہ شیعہ منکر قرآن جی جی کس طرح؟ ہاں ایسے ہوتا ہے نا. شاباش. ٹھیک ہے. آپ نے یہ پوچھا کہ ہم یہ کہتے ہیں شیعہ منکر قرآن ہے، شیعہ اس قرآن کریم کا انکار کرتا ہے، یہ کیسے ہے؟ میں آپ سے بتاؤ. ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا پھر ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. کیا سوال آپ کے اوپر سوال نہیں ہوگا، پہلے آپ جواب دو اس کے بعد سوال کرو. نہیں اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے سوال ہے کہ جو بندہ اس قرآن کریم کو کامل مکمل نہ مانے، یہ جو موجودہ قرآن ہے، پہلا تو سوال یہ ہے آپ اس کو مکمل قرآن مانتے ہیں؟ الحمدللہ اس میں اور کوئی جو شک اس نہیں کو ہے. مکمل قرآن نہ مانے آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں یا کافر؟ کس بنیاد پر؟ مطلب کس کے کس پاس شور بنیاد آ پہ رہا آپ ہے؟ بات کر رہے ہو؟ اگر کوئی بندہ بھی اس موجودہ قرآن کریم کو مکمل نہ مانے، بولے کہ یہ قرآن پورا نہیں ہے، اس میں سے کچھ کم ہے یا کچھ اس میں ڈالا جائے گا، تو کیا وہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں قرآن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے سوال کا میں جواب ہی دے رہا ہوں، بات کو جی پوری طریقے سے سننا ہے. بالکل پورا ٹھیک سنیں ہے. گے. سنائیں. ہاں. قرآن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. اس جی بات کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو. بالکل. قرآن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے کہ یہ تبدیلی سے کیا میری ذمہ مراد ہے؟ داری ہے. تبدیلی کرنے سے قیامت کیا تک مراد ہے؟ اس میں کچھ ڈال بھی نہیں سکتا، اس سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا. نہیں کر سکتا. تبدیلی کا یہی مطلب ہے آپ کے نزدیک بھی؟ بالکل یہی ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دعویٰ اگر تو اللہ کے کاموں میں کوئی ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ آپ بتاؤ. چلو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک قادیانی ہے، وہ کہتا ہے، قادیانی یہ بات کرتا ہے کہ یہ قرآن پورا نہیں ہے، اس کے اندر میں تھوڑا سا میرے پاس قرآن ہے، میں اس کے اندر اور ڈالوں گا تو یہ پورا ہو جائے گا. تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ کافر ہے، ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کریم میں کچھ اور حصہ ملانے سے وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ آگے بات بتاؤ. ٹھیک ہے ایک نا. بات اس کو بات بار پہ بار میرے ساتھ نہیں پکے ہو ریپیٹ جاؤ کرو. نا. میرے ساتھ اس بات پہ آپ ایک پیج پہ آ جاؤ کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا یہ بات کر. میں آپ جیسا نہیں ہوں کہ قبلہ بدلتا رہوں میں. آپ آگے بتاؤ. ٹھیک ہے وہ کافر جی ہو گیا. مفتی ٹھیک ہے. صاحب وہ شعر کا بچہ اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں 2-3 روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ پہ برقرار رہنا ہے، اس کو بدلنا نہیں ہے، کیونکہ آپ چلو بتاؤ. ماشاءاللہ جو بات کہہ دی پھر کہہ دی ہے، ایسے ہی ہے. تو اب پہلی روایت آپ کے سامنے ہم لگاتے ہیں انوار نعمانیہ سے. ٹھیک ہے. مینی ماسٹر صاحب وہ روایت پہلی انوار نعمانیہ والی ان کے سامنے لگا دیں. آپ کی کتاب ہے
کتاب کا نام ہے انوار نعمانیہ. آپ کے سامنے ساتھ ساتھ لگا بھی دیں گے, میں پڑھ دیتا ہوں. منی ماسٹر صاحب آپ سن رہے ہیں؟ منی ماسٹر صاحب نہیں لگا، میں نے گانا لگا. جی, آپ کی پہلی روایت ہے انوار نعمانیہ سے, میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. انوار نعمانیہ جلد دوم صفحہ 315. ٹھیک ہے, سن لیا آپ نے, جلد دوم صفحہ 315. یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید لکھ کر صحابہ اکرام کے پاس لائے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت عمر نے انہیں کہا, ہمیں تمہاری اور تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تمہارے جمع کردہ قرآن کی بھی اور تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس حضرت عثمان کا لکھا قرآن موجود ہے. یہ سن کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا, اچھا تم آج کے بعد اس قرآن کو نہ دیکھ سکو گے. میرے فرزند مہدی کے ظہور سے قبل کسی کو بھی اس کا دیکھنا ناممکن ہے. یعنی جب وہ آئیں گے تو اصل قرآن اپنے ساتھ لائیں گے اور لوگوں کو سنائیں گے. کیا فرمایا؟ اصل بالکل قرآن. صحیح بولا ہے, بالکل درست ہے, بالکل بالکل درست ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اصل قرآن ابھی لانا باقی ہے؟ بھائی میرے بات سنو, اصل قرآن لانا باقی ہے ابھی. بات سنو, بات سنو. امام زمانہ اصل قرآن لائیں گے, ابھی قرآن لانا باقی ہے. ہوپ صاحب ایسا ہی کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ ہنسی کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ آپ میری باتوں پہ نہیں آ رہی, آپ کو اپنی بے بسی پہ ہنسی آ رہی ہے. واللہ آپ اپنی بے بسی پہ ہنس رہے ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے ابھی یہ روایت سن لی ہے, آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. خدا کی قسم آپ بے بسی کی ہنسی ہنس رہے ہیں. جواب سنو. آپ پہلے گفتگو میں نہیں ہنسے, آپ اس روایت کو اپنے امام معصوم کی روایت پڑھ کے آپ کو جاہلیت پہ ہنس رہا ہوں, تمہاری جاہلیت پہ ہنس رہا ہوں. ہاں اچھا, امام معصوم کی روایت پہ ہنس رہے ہو تم. اچھا اس کا کیا جواب دو گے؟ تم جو اب مجھے جاہل ہو, بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی بات کریں, اس کا جواب دیں یار. آپ کو ادروائز آپ کو نیچے اتار دیں گے. اب آپ بدتمیزی پہ آنے لگے ہیں تو آپ کو نیچے اتار دیں گے. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا آپ بے بس ہو چکے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, آپ بدتمیزی کریں گے, گالی دیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی. گالی جو دیتے ہیں نا وہ گھٹیا ہوتے ہیں. ہاں میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ امام مہدی آئیں گے اور قرآن لائیں گے, آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ میری سوال کا آپ پوری بات سنو پہلے. میں پوری کیا, اب تو میرا وقت ہے نا, میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیعہ کیوں قرآن کا منکر ہے اور کیوں کافر کہتے ہیں. اب آپ کی تو بات بنتی نہیں ہے بیچ میں بات کرنا نا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. میں ڈرائیو کرنے لگا ہوں تھوڑا 2-3 منٹ کے لیے, تو آپ وہ اسکین میں اگلا اسکین نہ لا سکو 2-3 منٹ کے لیے صرف. جی کوئی نہیں ہے, یہ اگلے پہ 2-3 منٹ تک جا ہی نہیں سکتے آپ. ہوپ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حضرت مہدی قرآن لائیں گے, آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ بات سنو میری. نہیں میں سوال کا جواب دے دیں, باتیں لمبی چوڑی میں کیا کروں, آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری تھوڑی کرنی ہے. بات سنوں آپ کی, مجھے یہ بتائیں کہ امام مہدی آئیں گے قرآن لائیں گے, آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ آپ نے پہلے یہ بات بولی ہے کہ حضرت علی نے قرآن لکھی ہے, ٹھیک ہے, بول دیے نا. میں نے یہ قرآن اوپر آپ کی روایت موجود ہے. قرآن لکھی نہیں ہے. قرآن جو تھی نا جب پہلے نازل ہوئی تھی وہ بغیر زیر زبر کی نازل ہوئی تھی. میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ آپ امام مہدی کے قرآن کریم کے لانے کے قائل ہیں؟ آپ لکیر کے فقیر نہ بنو. فقیر نہیں, یہ میں آپ کی روایت پڑھ رہا ہوں. آپ ہوئی فقیر. آپ نے بولا چلو ٹھیک ہے یار, میں فقیر سے, لیکن میری روایت کا جواب دو نا, میری روایت کا جواب دو. تو یہی تو جواب مجھے آپ سے کوئی لینا نہیں, ہوپ صاحب مجھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ امیر ہو, فقیر ہو, غریب ہو, مستری ہو, مزدور ہو, مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا آپ سے جو اس وقت بڑی بات یہ ہے نا کہ میری جو آپ سے بات ہو رہی ہے وہ علمی گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تم لوگوں کو حضرت علی ہضم ہی نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا ہے وہ خدا کے بندے, حضرت علی میری جان ہے, میرا ایمان ہے. جو حضرت علی کو نہیں مانتا کافر ہے. علی تمہاری جان اور تمہاری اس کے محتاج نہیں ہے. اب تم بس یہ فضول باتیں کرو گے. میں نے روایت دکھا دی, مجھے اس کا جواب دو. کیا تم مانتے ہو, تم نے اپنے منہ سے یہ بات بولی تھی کہ جو اس قرآن کریم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. ابھی تم کہہ رہے ہو کہ ہاں امام مہدی آئیں گے قرآن لائیں گے. اس میں کیا اتنا مشکل ہے؟ آپ کہہ دو جس نے یہ حضرت علی پہ جھوٹ باندھا ہے وہ کافر ہے. حضرت علی ایسے کہہ ہی نہیں سکتے, اتنا تو کہہ دو نا. سوری دوبارہ بتائیں کیا بولے آپ نے. آپ کی بات کرنے یہ آپ یہ کہیں یہ جو روایت ہے اس میں جو حضرت علی پہ جس نے بھی جھوٹ باندھا ہے وہ جھوٹا ہے, کافر ہے. حضرت علی ایسا کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرے پاس علیحدہ قرآن ہے. آپ اتنا تو کہہ دو نا. قرآن جو ہے نا, آپ نے شروع میں کہا کہ قرآن یہی ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں. بات تو سنے نا, بات تو سنے بھائی, آپ مجھے بولنے دے تھوڑا سا. آپ نے مرد بننا ہے. آپ نے کہا تھا میں ایسا ویسا نہیں ہو کہ اپنا بیان بدلوں گا. آپ نے کہا تھا میں نے آپ کو شعر کا بچہ کہہ دیا. اور میں نے کیا بولے, میں نے بولے میں بدلوں گا. میں نے جو کہا ہے میں نہیں بدلوں گا. میں نے جو بولا ہے وہ بولا ہے. پھر آپ امام مہدی قرآن لائیں گے, تم نے کہا یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. ادھر لکیر کے فقیر نہ بنو, ایک تفسیر کی بات ہو رہی ہے. کون سی تفسیر کی بات ہو رہی ہے نا,
मतलब आप मैं क्या तो कहते हो इमाम मेहदी क्या लाएंगे? इमाम किस तरह मेहदी क्या लाएंगे होप साहब, इमाम मेहदी क्या लाएंगे? अच्छा अभी आपने जवाब अच्छा जवाब दिया, फिर दोबारा दो जरा। मैं बोल रहा हूँ कुरान यही होगा जो अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल है, सही है। जिस तरह उसकी तफसीर हुई है ना, अच्छा तफसीर अच्छा, तफसीर इमाम मेहदी लाएंगे आप ये कहना चाहते हैं? तो तफसीर वही हो गया ना। और ठीक हो गया ना यार, खुदा के बंदे, तफसीर इमाम मेहदी लाएंगे, कुरान यही है, यही बोल रहे हो? जी बिल्कुल यही है। अच्छा ठीक है, फिर अब मैं अगली रिवायत उसूल काफ़ी की पढ़ने लगा हूँ। सही है, आपकी किताब है उसूल काफ़ी, जिल्द 2 मैं लगाता हूँ सफ़ा 350। आपके इमाम जाफ़र फरमा रहे हैं इन्नल कुरान अल्लज़ी जाअ बिही जिब्राईल इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअता अशरा अल्फ आयतिन, कि वो कुरान जिसको जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर नाजिल होते थे, उस कुरान के अंदर 17,000 आयतें थी। कितने हजार? 17,000 17,000। ये रिवायत आपने कभी उसूल काफ़ी देखी हुई है? उसूल काफ़ी कैसी होती है? चलो आप आगे बताओ, सब कुछ देखा हुआ है। हाँ, अब आपके घर में जो कुरान है, इस कुरान को जो न माने और बोले कि कुरान इससे ज़्यादा भी है, तो आपने बोला था वो काफिर है। ठीक है, अब इमाम जाफ़र फरमा रहे हैं वो कुरान जिसको जिब्राईल अमीन हुजूर अलैहिस्सलाम पर लेकर नाजिल होते थे, उसके अंदर 17,000 आयतें थी, और ये मौजूदा कुरान ये 6,500 आयतों वाला है। मतलब इमाम जाफ़र फरमा रहे हैं कि असली कुरान वो इस कुरान से 3 गुना बड़ा कुरान है। अब बताओ कि इमाम जाफ़र का क्या बनेगा मेरे भाई? आपने जो फतवा लगाया, आपने कहा कुरान को, इस कुरान को जो नहीं मानता वो तो काफिर है। अब बताओ। 17,000 जो है ना, ये जी 17,000 जो आपने बात की है, ये मैंने आज आपके मुंह से सुना है। हमारा जो अकीदा है, अब मेरे हाँ। सुनो, नहीं, मैं तो आपकी बात नहीं कर कुरान रहा, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, मैं तो शीयत को जानता हूँ, मैं मजहब को जानता हूँ, मुझे आपका क्या पता आप कौन हो कौन नहीं हो, मैं तो आपके हाँ मजहब की बात सही कर है। रहा हूँ। अब मैं आपको उसूल जवाब दे रहा हूँ, तो इसके उसूल बाद काफी, मेरे 2 सवाल का जवाब आपने भी दे नहीं दिया। उसूल काफी आपने देख ली ना? आप देख बोलो लिया कि वो आप बोलो कि जिसने ये लिखी, जो ये रिवायतें करते हैं, उन्होंने कुफर किया। ऐसे ही किया ना उन्होंने, वो क्योंकि ज्यादा कुरान के कायल है। वो आइमा है, वो ताहिरा है, वो किस तरह कुफर कर सकते हैं? अच्छा, फिर कुफर तो उन्होंने आप ये कर जो, रहे हो। फिर आपने जो पहले बोला था कि कोई और अगर इसके अलावा कुरान का कायल हो, इसमें मजीद इजाफे का कायल हो, तो वो काफिर है, आपने तो ये पहले बोला हुआ है। बेशक कुरान में कोई इजाफा नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर ये जो कह रहे हैं कि इमाम मेहदी आएंगे तो कुरान लाएंगे, तो वो गलत कह रहे हैं। खूब साहब, आप बेफजूल ही ऐसे काम को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो। आपके पास जब कोई सवाल जवाब नहीं है, ऐसे हमारे इमाम की भी आप बेहरमती करवा रहे हैं। ठीक है, जब आपके पास कोई पक्का सवाल जवाब हो तब आप आए। ठीक है, तो आप भी बैठे हो ना, फिर आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? मेरी बारी वो तो आएगी ना, दूसरे मैं बताऊंगा ना। नहीं, वो दूसरे मुफ्ती साहब जरा आप बैठे हो, उसको आप मैं बात बीच में करूं बात मोहसिन भाई। नहीं, मेरी बात सुनो। ये चले मैं एक ये आखिरी ऐसी रिवायत, बात नहीं है। मोहसिन भाई, छोड़े, होप आप साहब, बैठ जाए। आप होप साहब आपको पता है, बैठ अच्छा जाए। चलो, होप साहब आखिरी एक मिनट बस आप पे लूंगा मैं। इसको आखिरी रिवायत दिखाएं और उसको भेज दें। मोहसिन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं सवाल जब करता आते हूँ, हैं, अभी आप होप सब साहब चुप सुनो, रहो। आप होप सब साहब चुप सुनो, रहो, मेरा सवाल सुनो, मोहसिन मेरा साहब जब सवाल आते हैं सुनो। वो अपने वक्त पे बोलते हैं और अपने वक्त पे बात करते हैं, हमारी बड़ी अच्छे तरीके से बात ठीक होती है, है। ठीक है। आपको मैं आखिरी रिवायत रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इमाम जाफर आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कहा यही कुरान कामिल है, मुकम्मल है, और इसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये कुरान आपके घर में जो है ये पूरा है। तो इमाम बाकिर आपकी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं, सुनना इमाम बाकिर अभी आपको क्या बोलेंगे। इमाम बाकिर फरमाते हैं कि कोई शख्स ये दावा करने की कुव्वत नहीं रखता कि उसके पास सारा कुरान मौजूद है। होप साहब की इतनी हिम्मत ताकत है ही नहीं कि वो ये दावा कर सकें कि उनके पास पूरा कुरान मौजूद है। ज़ाहिर और बातिन, कुरान का ज़ाहिर भी नहीं है होप साहब आपके पास पूरा, और इसका बातनी यानी इसकी तफसीर, मफहूम, मतालिब, ये भी किसी को पता नहीं है सिवाय इमामों के। तो आपने जो कहा कि आपके घर में कुरान पूरा मुकम्मल है, ये आपने इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात की, और उनके मुखालफत में आपकी ये बात आपने की है, ये आपने बिल्कुल गलत किया। ठीक है ना? जी, और आप सुन्नी हो चुके हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो मैं क्या अपने इसका क्या शीरे जवाब से देंगे? छोड़ अभी के मैं इमाम सुनने साहब वाला कहते हैं, मैं इमाम जख्म साहब में कहते जा रहा हैं, क्या होप हुआ? साहब, इमाम साहब कहते हैं कि कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि कुरान पूरा कामिल है, और आप तो ये दावा कर रहे हैं कि आपके घर में ये जो कुरान है ये पूरा है। आपने तो ये दावा किया है इमाम साहब की मुखालफत में जाके। नहीं, ये इमाम साहब की मुखालिफत में ये हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो कुरान है वो ऐसे के ऐसे ही है, जो तफसीर है वो लेकर आएंगे। अच्छा, तो मैंने तफसीर पे बताया ना, तफसीर मैंने आपको रिवायत दिखाई कि इमाम साहब कहते हैं जो कुरान नाजिल अच्छा, हुआ वो बात सुनिए। 17,000 आयतों वाला है। मैं सुन लो अच्छा, मैं आपसे अब तफसीर में सवाल आयतें सुनो होती ना, हैं, मेरे भी सवाल सुनो ना। एक सवाल मेरा भी तफसीर की भी सुनो। 17,000 आपने आयतें बोले होती शुरू में, हैं। नहीं आपने शुरू में होप साहब, बोले, एक बस आखिरी बात आपके सुनिए, पास, मेरी मोहसिन सवाल- साहब ने भी बोला है। इतने ज्यादा सवाल किए। नहीं, ये मेरी ब्रॉड सवाल- शियों के लिए आप सुन्नी हो चुके हैं, अब आप जाएं और जाके स्टडी करें। मैं मोहसिन साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मुफ्ती साहब क्योंकि जरा 2 मिनट सिर्फ उसने मुझे बोल दिया कि इस दीजिएगा, बंदे को और नहीं लेना। जी, मोहसिन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस बंदे के पास कोई मैं नॉलेज नहीं है। समझाता हूँ जी, मुफ्ती साहब, मैं मौलाना मोहसिन साहब भाई को एक कहते बात समझाता हैं, हूँ, जितने मेरे भाई